ابھی یہاں پہ اسلم اقبال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. میں صرف ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ منسٹر ایجوکیشن کو اتنی عقل ہونی چاہیے اور دوسرے منسٹر صاحب کو بھی کہ ان کو ایک پروجیکٹ اور ایک پراپر جاب کا ڈفرینس پتہ ہونا چاہیے. AEOs کی جاب ایک پروجیکٹ نہیں ہے. 8 سال سے کوئی پروجیکٹ نہیں چلتا. ان کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے اور یہ اپنے آپ کو بہت کوالیفائڈ سمجھتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ یہ جا کے کسی اسکول میں دوبارہ ایڈمیشن لیں اور جا کے ڈفرینس پہلے پتہ کر کے آئیں کہ ہم ایک پروجیکٹ نہیں ہے, ہم پراپر پے اسکیل کے تحت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری جابس کو کوئی 1 سال نہیں ہوا. یہاں پہ لوگ 8 سال والی جاب والے بھی ریگولر ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر یہ اتنے کاکے بچے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ 2 دسمبر کو جو انہوں نے میٹنگ کی تھی اس میں انہوں نے فائنانس منسٹر کو پھر کون سی ایسی پٹی پڑھائی تھی. ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ فائل ہماری موو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو اس وقت یہ کاکے بچے تھے. ہر تیسرے دن منسٹر ایک ٹویٹ کر رہا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ ایک پروجیکٹ کیا ہوتا ہے اور ایک پراپر پے اسکیل کی جاب کیا ہوتی ہے. تو اتنی عقل یہ سیکھ کے آئیں پھر آ کے مانوں میں بیٹھے, ورنہ نیوٹرلز نے ان کے ساتھ جو کیا ہے آپ آئی کہاں سے مجھے وہ بتائیں. ساہیوال سے. ساہیوال سے جی. اب مجھے ایک بات بتائیے, مجھے پکڑا دیں بلکہ پکڑے رکھیں. آپ کہتی ہیں میاں اسلم اقبال صاحب اور مراد راز صاحب اسکول میں آ کے واپس ایڈمیشن لیں. ان کو چاہیے کہ یہ جا کے اسکول میں آئیں گے, آگے آپ ملیں گے انہیں, تو پھر ان کو بھی آگے پتا چلے گا نا کیا کریں گے ان کے ساتھ. ان کے ساتھ ویسے امیجن کریں کہ ان کو اسکول آنا پڑ جاتا ہے, کیا سلوک کریں گے. نہیں, ہم اساتذہ ہیں, ان کے ساتھ وہ سلوک تو نہیں کریں گے جو انہوں نے, لیکن کم از کم ان کو ہم پڑھا کے بھیجیں گے کہ اگر آپ ایوانوں میں بیٹھے ہیں تو عقل کے ساتھ آ کے بیٹھیں, ورنہ ان کی طرح پہلے جاہل منسٹر بہت گزر چکے ہیں. سر, ہم سب سے پہلے بینگ اے ٹیچر کسی بھی پرسن کو عزت کرنا سکھاتے بھی ہیں, عزت کا درس دیتے بھی ہیں. ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی ٹیچر کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ روڈ پہ آ کے اس طرح سے بیٹھیں گے اور ان کی اس طرح سے بے حرمتی کی جائے گی. یقین مانے یہ خوابوں میں بھی نہیں تھا, یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. آج یہاں بیٹھے مجھے مینی ٹائمز میدان کربلا کا واقعہ یاد آتا رہا ہے. وہاں پہ گرمی کی شدت تھی, یہاں پہ سردی کی شدت ہے. وہاں پانی بند کر دیا گیا تھا, یہاں پانی بہا دیا گیا ہے. وہاں خیمے جلا دیے گئے تھے, یہاں خیمے چھین لیے گئے ہیں. مجھے بتائیں تو فرق کیا ہے. لیکن ان کو یہ یاد رہے, تب بھی فتح حق کی تھی, آج بھی فتح حق کی ہوگی. وہ شہید ہو کے نکلے تھے, غازی بن کے نکلے تھے. یزید یہ ہیں, چھپیں گے یہ, چھپیں گے وہ, ہم نہیں چھپیں گے. ہم اپنا حق لینے آئے ہیں, روڈ پہ بیٹھے ہیں. افسوس کے ساتھ اسکولوں میں جا کے بچوں کو کیا بتائیں گے. ہمارے مخلص اساتذہ ہمیں آج بھی یاد ہے, پرائمری سے لے کر ماسٹرز تک کے اساتذہ یاد ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں, ان میں سے کوئی ایک ٹیچر میرے سامنے اس حال میں آئے تو میں اپنی یہ چادر ان کے بیٹھنے کے لیے بچھا دوں گی. میں ان کو قطن زمین پہ پاؤں بھی نہیں رکھنے دوں گی. میرے اساتذہ میرے لیے بہت عظیم ہے. انسان کو انسان بنانے والی چیز اساتذہ ہے. والدین پیدا کرنے والے ہیں, انسان بنانے والے اساتذہ ہیں. یقین مانے, یاد کریں یہ لوگ یہ کیسے بے حس لوگ ہیں. انہوں نے قلم پکڑنا کہاں سے سیکھا تھا. ان کی زندگی میں کوئی استاد نہیں گزرا. آج وہ استاد زندہ ہوں جنہوں نے ان کو پڑھایا تھا. یقین مانے وہ شرم سے ڈوب کے مر جائیں گے کہ ہم نے ایسے شاگردوں کو پڑھایا تھا, ایسے نامراد لوگوں کو پڑھایا تھا جو ہم پہ حکمران کی صورت میں مسلط ہو کر ایک جابر حکمران بن گئے, جن میں انسانیت ختم ہو گئی, جن میں ڈوب مرنے کے لیے کوئی شرم باقی نہ رہی. ان کو یہ نظر نہیں آتا. کم از کم آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے. عمران خان صاحب کے جلسوں میں ہم بھی نعرے لگاتے تھے, یاد ہے ہمیں وہ وقت, ہم بھی ان کے لیے نعرے لگاتے تھے, سڑکوں پہ جاتے تھے. لیکن یہ نہیں پتا تھا وہ ہمیں ہی اپنے در پہ سڑک پہ بٹھا کے ذلیل کریں گے. یہ نہ دے مستقلی ہمیں, لیکن آگے ہمیں ہمارا قصور تو بتائیں. ہم اوور ایج ہو چکے ہیں, ہم نے 8 سال سروسز دے دی ہے. ہم تب ان میرڈ تھے, اب ہمارے 3 بچے گھروں میں بیٹھے ہیں. ہمارا کون وارث ہے. ہمارے ہی فیلوز میں سے کانٹریکٹ پہ ملازمین کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ان کے یتیم بچے, ان کی بے وائے کس کا پکارے. ان کو کیسے یاد دلائیں ہم, ان کو کیسے زندہ کریں ہم. ان کے ضمیر کس قدر مر چکے ہیں. لیکن ہم میدان کربلا کو یاد کر کے, اس میدان کربلا کی رات کو یاد کر کے اس رات کو گزاریں گے. اور یہ نہیں مانیں گے تو یہ یاد رکھیں, ہم غازی ہیں, یہ یزید ہے, اور ان کا وہی مقام ہوگا جو کسی یزید کا ہو سکتا ہے. یہ کم ظرف ہے اور یہ بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. انقلاب آتا ہے ہر قربانی کے بعد آتا ہے. ہم نے آج بھی
शहादत पढ़ के, अपने लिए दुआ करके, खुदा से माफी मांग के शहादत के लिए तैयार थे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये सोच के बैठे हैं कि हम पीछे हटने वाले अल्लाह के लिए नहीं। आसानी करे खान साहब, दिस इज द हाईएस्ट मोमेंट। मेरी एक जाती रिक्वेस्ट होगी, इसके बाद मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, दस्त बस्ता दरखास्त करूंगा। सुना है कि आप बड़े बहादुर हैं, अपनी व्हीलचेयर लें, मैं उसको धक्का लगाऊंगा अपनी उसी जख्मी टांग के साथ। खुदा की कसम इनके सामने आके बैठे, नहीं कर सकते इनको बताएं कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, जो कि नहीं बंधे हुए इनके मामले में। इनके पास आए, इनके सामने आकर इनसे बात करें, आंखों में आंखें डाल के बात करें। मैं आपको टिप दे रहा हूं, आपका कद यहां से यहां पहुंच जाएगा। ये वाटर कैनन्स घुमाएं यार कैमरा, ये वाटर कैनन्स इस तरह खड़ी हैं जैसे मुझे कई दफा लगने लगता है ये मेरे भाई खड़े हैं सारे यूनिफॉर्म में, ये मेरे भाई हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में उनको रोकने के लिए इनसे ड्यूटीज ली जाती थी, नून लीग को रोकने के लिए इनके सीने सामने पेश किए जाते हैं, इनको रोकने के लिए असातिज़ा पर डंडा चलाने के लिए भी इनको खड़ा किया गया है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, सोचिएगा जरूर।